عائشہ جہاں زیب پاکستان کی ٹی وی ہوسٹ ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑے طویل عرصے تک ایک نجی ٹی وی چینل پر بڑا مشہور پروگرام اس کو ہوسٹ بھی کرتی رہیں۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر ان کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ گردش کرنے لگ گئی کہ ان کو ان کے ہسبینڈ حارث کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ پکچرز ہمارے سامنے آ رہی تھیں اور کچھ جو فوٹیجز سامنے آ رہی تھیں وہ بہت زیادہ ہاریفائنگ تھی، جس انداز میں عائشہ جہاں زیب پر تشدد کیا گیا، بہت بہیمانہ ان پر تشدد کیا گیا، لٹرلی باقاعدہ طور پر منہ پر نیل کے نشانات موجود تھے، زخموں کے نشانات موجود تھے اور لگ یوں رہا تھا کہ یہ تشدد ایک بار نہیں کیا گیا بلکہ بار بار ان کو تشدد کا ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا رہا ہے۔ عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے بات کریں، obviously ٹی وی پرسن ہیں، میڈیا کی بھی ان کو بیک حاصل ہے، اپنے لنکس اور اثر و رسوخ بھی میڈیا میں رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے۔ لیکن اگر ایک پڑھی لکھی خاتون ڈومیسٹک وائلنس برداشت کرتی ہے تو کیا اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ خاتون اپنا گھر بچانا چاہتی ہے اور اس لیے کہ شاید معاملات کسی نہج پر آ کر سلجھ ہی جائیں تو وہ اس حوالے سے اپنے شوہر کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی؟ عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے جناب پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے کہ پہلے بھی ان کی ایک شادی ہو چکی تھی جس میں سے ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، اور عائشہ جہاں زیب جو ہیں ان کے جو پہلے شوہر ہیں، سابقہ شوہر، وہ انتقال کر گئے تھے کینسر کے باعث، جس کے بعد اب انہوں نے دوبارہ شادی کی تھی۔ اس شادی کو تقریباً 9-10 سال کا عرصہ ہے، اس شادی سے ان کے 2 بچے ہیں، خوش و خرم زندگی تھی اور پھر اس کے بعد اب مختلف اطلاعات یہ ہیں، عائشہ جہاں زیب خود یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے نکاح کر رکھا ہے، کچھ لوگ یہ ان کے قریبی دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، پہلے بھی مار پیٹ کرتے رہے، پچھلے 6 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں، what is the reason behind this increasing number of when we talk about the number of domestic violence, so what is the reason جو اس میں ہم ایک اچھا خاصا گین دیکھ رہے ہیں in such cases، اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس پر واقعہ ہوتا ہے تو اس کیس میں کس قسم کی دفعات جو ہیں یا میکسیمم سزا کسی بھی کلپریٹ کو کیا ہو سکتی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ سوشل ایکٹیوسٹ ایڈوکیٹ رضا نور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ سو اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ بیکاز دیکھو ایک خاتون جو پڑھی لکھی بھی ہو، جو ٹی وی پر بھی آتی ہو، وہ اگر اپنے اوپر ہونے والا تشدد برداشت کر سکتی ہے اور خاموش رہ سکتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں گھروں میں جو خواتین رہتی ہیں ان پر کتنا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ کیا جاتا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ کیا ہے، خواتین کو جو وائلنس کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ سب سے بڑی اگر ہم سوشل وجہ کریں نا تو وہ عورت کی اپنی زبان ہے۔ وہ ہوتا ہے ایسا کہ وہ عورت کو اتنا، اگر عورت کی زبان نہ چلے تو میرا نہیں خیال، یہ جس سوشل سیٹ اپ پہ عائشہ جہاں زیب کی بات کری ہوں، میں دوسرے سیٹ اپ کی بات نہیں کری جو کہ دوسرے لوور سوسائٹی میں ہوتا ہے، لوور مڈل کلاس سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی سوسائٹی کی بات کری ہوں جہاں کی عورتیں کام کرتی ہیں یا کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، وہ اس سوسائٹی کی عورتیں مرد کو اتنا زچ کر دیتی ہیں، اتنا زچ کر دیتی ہیں، دے ڈو ناٹ ایون ریئلائز کہ اس کی بھی کوئی پرسنل لائف ہے، بدتمیزی، گالیاں، گندی لینگویج، اس کو تنگ کرنا۔ تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ بے بس ہے ایک مرد تو وہ تنگ آ کے فرسٹریشن میں آ کے what he can do is to use his hand. This is absolutely a wrong, very wrong strategy. بٹ آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس کو ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کرتی ہیں۔ ایک ہستا بستا گھر ہے، اس میں مرد نے اس لیول کا تشدد کیا تو آخر کیوں کیا؟ اس نے کتنا اس کو لاک کر دیا تھا ہر سچویشن میں کہ وہ مجبور ہو گیا ہوگا ہاتھ اٹھانے پہ، کہ مجھے نہیں کیوں اس نے بلا وجہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ کی اگر بات کریے میں آپ کی اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا، اور اگر آپ عائشہ جہاں زیب والے ہم کیس کی بھی بات کریں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ عورت زبان چلائے تو مرد ہاتھ اٹھائے۔ بعض مردوں نے یہ وائلنس اپنے خاندان میں دیکھا ہوتا ہے، اپنے باپ کو اپنے ماں پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ الکوہولک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کمپنی ایسی ہوتی ہے جس طرح عائشہ کا بھی یہ کہنا ہے۔ obviously تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہم پہلا
پہلا فکرہ یہی کہہ دیں کہ جناب اس نے زبان چلائی ہوگی تو خاوند نے میں نے ایسی تشدد بات کیا بالکل کریں. بھی نہیں کی. میں نے کہا بڑھتے ہوئے وائلنس کی وجہ کا ایک وجہ ون آف دی اور ریزن عورت کی زبان ہے اور عورت کی جو بیجا کی ڈیمانڈز ہے. آپ مجھے بات بتائیں نا, بڑا ہم ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں اس کو اتنا زیادہ زج کرتی ہیں کہ تو اس کی ماں کے بارے میں بات کرتی ہیں, ہم تمہاری ماں کی خیال نہیں رکھ سکتے, ہم تمہاری بہن کا خیال نہیں رکھ سکتے, تم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. وہ آفس جاتا ہے تو کہتی تم کرتے کیا ہو. اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کامن ہیں عورتوں کی. اگر ہم ڈراموں میں بھی دیکھیں تو ایسے نہیں, میں اس ٹائم مردوں کی, مرد کیوں وائلنس پہ اترتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو عورت کی ٹھیک ہے یہ کچھ کیسز میں ہوگا, لیکن اگر آپ کو وہ خاتون نہیں پسند, وہ آپ سے بیجا ڈیمانڈز کرتی ہے, آپ کے آگے زبان درازی کرتی ہے, اگر اپنا وہ حق مانگتی ہے, آپ اسے علیحدگی اختیار کر لیں. آپ کون ہوتے ہیں اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ عورت بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے. دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, تو پھر تو معاملات ایسے, مطلب واٹ از دا ریزن, مطلب آپ ہم ان ایشوز پر بات کریں کہ آئی تھنک ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک مرد جو ہے اس نے وائلنس دیکھا ہو سکتا ہے, اگر ہم سائیکولوجیکلی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ الکوہولک ہو سکتا ہے, وہ نشے کی حالت میں ہو سکتا ہے, وہ اگر اس نے شادی کر رکھی ہے اور ایک خاتون اسے سوال کرتی ہے, اور obviously یہ کوئی بھی خاتون برداشت ہمارے یہاں کلچر میں نہیں کرتی کہ کسی بھی خاوند کی جو ہے اس کے اپنے خاوند نے دوسری شادی کر رکھی ہو, لڑائیاں جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر وہ اس پر اس کے وہ زبان درازی کر رہی ہے, اپنا حق مانگ رہی ہے, تو اس میں کیا مرد ہاتھ اٹھانے لگ جائے؟ میں نے حق مانگنے کی ایسی بات نہیں کہ دوسری شادی ایک لیجیٹیمیٹ ریزن ہے, ہو سکتا ہے. میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں, میں نے آپ کو وہ بار بار بتایا کہ ون آف دا ریزن, ایک آدمی گھر آیا ہے, 10 منٹ سن لے گا, 15 منٹ سن لے گا, گھنٹہ وہ بولی جا رہی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا لیول آف فرسٹریشن اراؤنڈ ہم, کہ ایک آدمی گھر آیا اور وہ کانسٹنٹ اس کو بلا وجہ کی باتیں کر رہی ہے, شی از کمپلیننگ اینڈ جسٹ لاکنگ دا سچویشن. عورت کا کام ہے گھروں میں گرستیاں بنا کے رکھنا, بچوں کی تربیت رکھنا, فرینڈلی ماحول بنانا, گھر میں سکون پیدا کرنا. وہ گھر آیا اس کی شور سننے کے لیے. سو دس از ویئر دا فرسٹریشن کمز ان, اور یہ چیزیں روکنے کی ضرورت ہے. اور مرد کا ہاتھ اٹھنا, اگر میں آپ کو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی لیگلی بتاؤں تو ہمارے ہائی کورٹ کے لیول پہ کیسز آتے ہیں, وہ مرد کو اتنا زیادہ سائیکولوجیکلی فرسٹریٹ کر دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں چلو میرے ساتھ بسو, میں تے نہیں بسنا, اسی تے نہیں بسنا. یہ فکرے آپ دیکھیں کیوں, کیونکہ تمہاری ماں میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. وہ کدھر جائے, ہی از لاک بٹوین دا فیملی سسٹم آف پاکستان. تو یہ ایک بڑی غلط چیز ہے. اس نے بچے بھی دیکھنے, عورت نے کرنا ہی کیا, جو گھریلو خاتون ہے کچھ بھی نہیں کرنا, اس نے صرف اے سی میں بیٹھنا ہے, جبکہ مرد نے باہر بھی. یہ گھریلو خاتون کی بات کر رہی ہوں میں. میری اپنی فیملی میں خواتین ہے, کوئی اے سی میں نہیں بیٹھتا, وہ بچوں کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں نا, گھر کے اندر تو بیٹھے نا, آپ گھر کے باہر دیکھیں, لک ایٹ دا ٹیمپریچر آؤٹ سائڈ. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ایک خاتون گھر کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے تو وہ کیا کچھ بھی نہیں کر رہی؟ میرے خیال میں گھر کی ذمہ داری ایک پورے گھر کو مینج کرنا, ایک مرد کی ماں بہنوں ان سب کے ٹینٹرمز دیکھنا, یا آپ ٹینٹرمز نہ بھی دیکھیں, ان کو پوچھنا, اس کے بچوں کی پرورش کرنا, اس کو کھانا 3 ٹائم مہیا کرنا, اس کی چیزوں کا اچھے طریقے سے اگر پرورش کرے گی تو یہ ایک مثالی گھرانہ قائم کر سکے گی. اور اس وقت ایک مرد کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ہاتھ اٹھا سکے یا اونچی آواز میں بات بھی کر سکے. لیکن ایک مرد کما کے لا کے پیسے دے کے اس کو دے رہا ہے, اور وہ یوں پیسے پھینک رہی ہے. یہاں پر مجھے ایسے وائبز آ رہی ہے that you are defending حارث علی. No, obviously not. I am not. What he has done is a literal crime and a very culpable act. He is answerable to the law and society also. But I am telling the position of the men who are so socially, psychologically frustrated by the unlawful demands of the women of our society. آپ تھوڑا سا ادھر بھی تو دیکھیں نا, کہ میں نے دیکھا ہے, وہ کہتی ہیں کہ سارا کچھ تو عورت جو ہے نا, وہ مرد ہاتھ لگاتا ہے نا, عورت اس کو سائیکولوجیکلی رول کرتی ہے. بچے کس کے ہوتے ہیں؟ ماں کے. وہ ان کے بچوں کی تربیت گندی کرتی ہے. بچوں, یہ میں نے دیکھا ہے کورٹ میں, یہ میں کوئی فیملی سیٹ اپ یا سوشلی نہیں بات کری, عدالتوں میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ عورت جو ہے بچوں کو باپ کے خلاف لا کے کھڑا کر دیتی ہے. پھر وہ اتنا وہ سائیکولوجیکلی سوشلی لاک ہو جاتا ہے اس سیٹ اپ میں کہ وہ کیا کرے, آخر کیا کرے. اور تھپڑ, سوری, آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس, لیکن ڈومیسٹک وائلنس از دا اونلی سولوشن گھر بسانے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ منہ پہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. اس سے بہتر یہ کہ وہ 2 تھپڑ مار دیں تو کم از کم ہفتہ گھر میں سکون رہ سکتا ہے. اینڈ دس از واٹ از دا, ایسا ہوتا ہے. اگر ایک تھپڑ پڑا ہو تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ اس کی جرت پڑے گی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے یا اس کو. یعنی آپ یہ یہاں پر بیٹھ کے, مطلب میں آئی ایم کمپلیٹلی شاک کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک عورت کو تھپڑ پڑے تو وہ 2 ہفتے تک خاموش رہ سکتی ہے, تو ایک
आदमी को इजाज़त है कि वो एक खातून को दो थप्पड़ मारे और उसकी ज़ुबान जो है वो एक हफ्ते तक बंद करा ले? भाई कहाँ का कानून? आप खातून होते हुए ये बात कर रही हैं, आप एक लॉयर होते हुए ये बात कर रही हैं। ये कहाँ का कानून है कि वो चाऊ 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 जो बोलती रहे और रोज आप 2 खाली घंटे बोलने 3 को घंटे बेस नहीं बोले? बना सकते, आप ओवरऑल बात करें। मेंटल टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर कौन सा टॉर्चर होता है? एक आदमी भी एक औरत को बहुत ज्यादा इमोशनली टॉर्चर करता है, बहुत करता है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर मर्द एक खातून के हुकूक अदा नहीं करता, ऊपर से उसको दबाता है। जब दबाता है तो औरत फ्रस्ट्रेशन में आकर बोलती है, जब वो फ्रस्ट्रेशन में आकर बोलती है तो क्या वो 2 थप्पड़ लगा दे? ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों लगा दे? आप यहाँ पे फीमेल, आप इस चीज को डिफेंड करें। तलाक से बहुत बेहतर है वो आगे गई मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर वो रोती फिर घर बसाने के चक्कर में तो थप्पड़। देखिए ये एक बेटर रेमेडी है। I was not expecting this statement from you, but ठीक है, आपका एक अपना ओपिनियन हो सकता है, but being a lawyer and being a female, I think one should not say this, जो आप यहाँ पर बैठ के बात कह रही हैं कि औरत क्योंकि जुबान चलाती है इसलिए आदमी उसको 2 थप्पड़ लगाए और उसको एक हफ्ते के लिए खामोश करा ले। बिल्कुल भी नहीं आपने बताया इसी और तरह मैं ये बात की है। क्रिटिसाइज करती हूँ और मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करती हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ स्पेसिफिक सेटअप्स की बात कर रही हूँ। आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि औरत की जुबान, अब आप भी है ना, कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है, और अगर एक आदमी कुछ केसेस में नहीं, औरत को अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, उसको अपने लहजे को ठीक करने की जरूरत है, घर बसाने की जरूरत है। उनकी तरबियत नहीं अच्छी आज कल ड्रामों की वजह से, फीमेल एक्टिविज्म की वजह से, वो क्या समझती है? बट इसमें आप ये नहीं कह सकते आजकल का जो आदमी है, मर्द है, उसको भी अपने हुकूक का नहीं पता। आप जब ये बात कहती है ना, आप मेरी बात से सेकंड करके बिल्कुल कह देती हैं, लेकिन जब आप खुद बात कर रही हैं तो आप औरतों के हुकूक को बिल्कुल माइनस कर रही हैं। और मैं ये हैरान हो रही हूँ कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लॉयर, आप मेरे साथ बैठकर जो है आप आदमी को डिफेंड करें जहां पर आदमी ठीक होगा। मैं इस चीज पर बिल्कुल, मतलब ये अभी पिछले दिनों ये जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ खवातीन की जानिब से एक सेल्समैन को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैं इस किस्म के तशद्दुद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर यही किसी खातून के साथ हुआ होता तो हमने औरत कार्ड खेलना था। हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं, बट हम इस चीज़ की भी मजम्मत यहाँ पर करने बैठे हैं कि अगर कोई भी आदमी औरत को डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाता है, ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप उसको 2 चुपेड़े मारें, 4 चुपेड़े मारें, या जो आप आयशा जहांजेब के हम मुंह का हाल देख लें और हम इसके लिए ये एक जस्टिफिकेशन निकाल लें कि भाई औरत ने जुबान चलाई। आपको लगता है कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ? वो तो मुझे कोई और ही सिचुएशन लग रही है। आप मुझे बताएं ना, एक घर में जहां पे Who are we to judge? We are just I am not discussing. judging it, I am just giving कि एक मेरी बात सुने, एक औरत है, उसको मार मार के उसने मुंह लाल कर दिया, यहाँ पे निशान लगा दिए और पता नहीं कौन कौन सी, ये लॉ में एक बड़ा संगीन जुर्म है जो किया है उसने। इसकी आप कह रही हैं निशान लगाए गए हैं? जी जी, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि निशान लगाए। तो बच्चे किधर थे, हाउस हेल्प किधर थी, ये किस किस्म का ये डोमेस्टिक वायलेंस है? तो मुझे टॉर्चर कोई और ही सिचुएशन लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना कोई छुड़वाने वाला आया, ना कोई वीडियोस, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। तो ये कोई ज्यादा ही पर्सनल इनसाइड स्टोरी लग रही है। अगर देखा जाए डोमेस्टिक वायलेंस इस हद तक मैंने नहीं देखा, और वो भी इस तरह एक आउटस्पोकन वुमेन पे। तो मैं तो आपसे यहाँ पर ये बात करने बैठी थी कि इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस और उसकी जो शिकार खवातीन हैं उनको क्या करना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने जो फर्स्ट हैंड ओपिनियन दी है इसके बाद क्या मुझे आपसे ये सवाल भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने मुझे बैठते साथ ये मतलब खवातीन के एंटी जो आपने बात करने लग गई है, एंड दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू मी। आई एम सो सॉरी, आप कोई ओपिनियन फॉर्म ना करें, इस पे लीगल पोजीशन है, ये जुर्म है, लेकिन आप मेरा आपको एक सोशली सेटअप मैंने आप बताया। सोशली देखिए, वी आर हियर टू डिस्कस द लॉ, वी आर नॉट हियर टू। आपका सवाल, मैं फिर दोबारा आती हूँ, आपका सवाल था कि क्यों खवातीन के ऊपर तशद्दुद के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है सिर्फ मर्द रिस्पॉन्सिबल है उन वाकयात के लिए? मर्द पागल है जो घर आता है और आगे चीजें फेंक के औरत को मारना शुरू कर देता है। ताली दोनों हाथों से बचती है, बट बढ़ते हुए तशद्दुद की एक वजह ये हो सकती है, बट सारी वजूहात नहीं। बिल्कुल, तो मैंने भी यही बात की है। the reasons when you witness some cases in the court, उसमें मर्द की गंदी तरबियत, उसने तशद्दुद देखा होता है, उसको वायलेंस की आदत होती है, औरत को तशद्दुद सहने की आदत होती है, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल हैं। और इसमें सबसे बड़ी वजह हमारी स्टेट है, क्योंकि वो फेल कर चुकी है औरत को राइट्स प्रोवाइड करने में, और कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। और तीसरी बात, जिस मर्द के खिलाफ उसने अदालत में जाना है, ये वो
وہی مرد ہے جس کے ساتھ اس نے بعد میں کمپرومائز کر کے گھر جانا ہے. یا تو عورت بھی کھڑی ہو نا کہ میں نے طلاق لینی ہے, میں اپنے پیر پہ کھڑی ہوں گی, میں نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا, پھر لا اس کو پرووائڈ کرتا ہے. وہ ایک مرد کے خلاف کیس کریے ڈومیسٹک وائلنس کا, پھر 2 طریقوں کے بعد کہ میں نے تو اپنا گھر بسانے کے لیے صلح کرنی ہے. تو عورت اگر ایموشنلی مینٹلی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ سٹینڈ کر سکے, اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ڈومیسٹک وائلنس بھی نہیں سہنا اور ساتھ میں اس مرد کی باتیں بھی سہنی ہے اور سب کچھ کرنا ہے, اور لا کیا کرے, ایک جج کیا کرے کہ نہیں میں نے گھر بسانا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو میں کوئی کیس. اچھا دیکھیں خواتین, جو عائشہ جہاں زیب کا بھی کیس ہے اس میں یہ کہ پچھلے 6 مہینوں سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا آف اینڈ آن, بٹ شی کیپٹ کوائٹ. موسٹلی خواتین اس لیے خاموش رہتی ہیں, جیسے عائشہ جہاں زیب کی اپنی سیکنڈ میرج تھی. اوبویسلی ایک خاتون نہیں چاہتی کہ ایک پہلا خاوند وہ تو خیر اس دنیا سے چلا گیا, لیکن موسٹلی کیسز میں اگر خاتون کی پہلے ڈیورس بھی ہوئی اور پھر دوسری شادی, وہ نہیں چاہتی کہ یار اگر ہماری دوسری شادی بھی خراب ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے, تو وہ اس کو ان اینی وے بچانا چاہتی ہیں. بٹ واٹ ڈو یو تھنک, واٹ آر دا ریزنز جس کی وجہ سے ایک خاتون تشدد برداشت کرتی ہے؟ کیا صرف اپنا گھر بچانا ہی ایک ریزن ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑی ویسے ایک خاتون کے لیے ریزن ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اپنی عزت چھپانے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑی شیم کی بات ہے کہ آپ وہ گھر سے تھپڑ پڑے ہیں. دس از ناٹ اے تھنگ آف پراؤڈ اینڈ آنر کہ آپ آگے فخر سے دکھاؤ کہ میرا, ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ باتیں چھپانے کی ہیں, دکھانے کی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کن سچویشنز میں وہ آئی. تو ایک وہ ریزن ہے کہ کوئی پروفیشنل ویمن ہوتی ہے, اب آپ آفس میں ورک کر رہے ہو تو آپ ہر جگہ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا کہ مجھے گھر سے مار پڑتی ہے یا اس طرح کی سچویشن. سیکنڈ آپ کو شادی بچانا. تیسرا آپ بیٹر کمپرومائز, کیونکہ چوتھا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. تو اس میں اور یہاں پر اگر میں اپنی بات کروں, میں کہتی ہوں کہ جہاں سے کسی بھی رشتے کا اختتام ہوتا ہے, اگر آپ کسی بھی رشتے کو ختم کرتے ہیں, کسی ایسے ٹاکسک رشتے کو ختم کرتے ہیں جو کہ آپ کی ایموشنل ویل بینگ, فزیکل ویل بینگ اینڈ اوور آل ویل بینگ کے بالکل منافی ہے, وہ آپ کو بالکل گرو ہی نہیں کرنے دے رہا, آپ کسی بھی چیز کا اختتام کرتے ہیں, اللہ آپ کے لیے 100 راستے کھولتا ہے. کیا ہوا اگر ایک شادی میں شوہر نہیں رہا, دوسری شادی نہ چلی, بٹ روز روز کی مار کھانے سے تو بہتر ہے ایک پڑھی لکھی امپاورڈ خاتون جو کہ اپنا کما رہی ہے, جو جس کے پاس وسائل ہے. میرے خیال میں اس کو فوری طور پر اس طرح کہ جب مرد کا پہلا ہاتھ جب اٹھتا ہے اور عورت اس پر خاموش رہتی ہے تو تبھی بات بڑھتی ہے, کہ اس کو ہوتا ہے کہ اچھا میں 2-4 اس کو تھپڑ ہر دوسرے تیسرے دن لگا لوں گا, یہ رہتی تو خاموش ہے میری عزت اور اپنی عزت کی خاطر. پہلی بار میں ہی آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے کی دوبارہ جرت نہ ہو. آپ جب تشدد سہتے رہتے ہیں تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے عائشہ جہاں زیب کے ساتھ ہوا. اگر پہلی دفعہ میں ہی ایسا سٹرکٹ سٹانس آپ نے لیا ہو تو میرے خیال میں کسی مرد کی دوبارہ جرت نہ ہو. لیکن obviously ہمارے یہاں پر ایک سوسائٹی کا پریشر بھی ہے, خواتین اپنا گھر بچانے کے لیے خاموش جو ہیں وہ رہتی ہیں, بٹ تشدد کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ کوئی بھی مرد اگر ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ چاہے اپنی بہن پر اٹھا رہا ہے, خاوند اپنی بیوی پر اٹھا رہا ہے, باپ اپنی بیٹی کو مار رہا ہے, بھائی اپنی بہن پر تشدد کر رہا ہے, اس کو مار پیٹ رہا ہے, اس سے زیادہ کمزور اور نامرد میں کسی مرد کو اور کہہ ہی نہیں سکتی. اچھا جی آگے بڑھیں. کیا خاموش رہنے کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ خواتین پر زیادہ تشدد ہونے لگ جاتا ہے؟ مطلب اگر آپ نے یہی بات جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ونس خاموش رہیں گی اینڈ یو ول کیپ facing such issues again and again. دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس جہاں تک بات ہے کہ ایک عورت کو تھپڑ پڑنا ایک بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے, یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اگر کوئی ایسی, میں نے وہ بات کی تھی سائیکولوجیکل, وہ کچھ سچویشن میں ہوتا ہے, لیکن اگر ایک عورت پہ جو تھپڑ پڑا ہے, ایک کسی مرد کی جرت بھی کیوں ہو کہ وہ اس کی طرف اس کو ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچے بھی, سب سے بڑی بات دس از اے ویری بگ تھنگ کہ اگر کوئی عورت ہاتھ توڑ کے نہ رکھ دے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو ماروں گا تو الٹا یہ بھی مجھے 2 تھپڑ مارے گی بلکہ 4 مارے گی, تو دوبارہ اس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس کو مارے گا. سو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ عورت کو اپنے لیے سٹینس لینے کی ضرورت ہے. شی نیڈس ٹو بی اے اسٹرانگر انڈیویجول, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ ہمارے ڈراموں کا بہت زیادہ رول ہے. آپ دیکھیں جس ہمارا جو کلچرل سیٹ اپ ہے, لڑکی گھر سے بھاگی ہے, باپ نے تھپڑ مار دیا, ماں نے تھپڑ مار دیا, بھائی نے تھپڑ مار دیا, ہسبینڈ تو مارتے ہی مارتے ہیں, ماں باپ کے تھپڑ اور بھائیوں کے تھپڑ بہت زیادہ ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی بھی اپنی بڑی بہنوں کو تھپڑ مار دیتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ عورت کا کام ہے کہ مرد کا ہاتھ توڑے. آج کل ڈراموں میں آ رہا ہے تھوڑا بہت ایک ادھے ڈرامے میں, لیکن دس از ناٹ سفیشینٹ. اور سب سے بڑی بات یہ جرم ہے. جب آپ اسموکنگ کرتے ہو نا کسی ڈرامے میں تو لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ. جب آپ تھپڑ مارتے ہو کوئی ایسے سب ٹائٹلز نہیں آتے ٹی وی میں, بلکہ یہ کلچرل پریکٹس دکھائی جاتی ہے, لا فل پریکٹس. لا اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کسی بھی آدمی نے عورت پر تشدد کیا, ہسبینڈ نے وائف پر تشدد کیا, what the law says?
پہلے تو اس میں پاکستان پینل کوڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایک آدمی یا جو ایک نارمل انسان ایک دوسرے آدمی پہ تشدد کرے گا، آدمی نہیں میاں بیوی. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے تو لگتی ہے آرڈنری پروویژن، جس میں عائشہ جان زیب کی ایف آئی آر بھی آ جاتی ہے کہ جو آپ نے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کی پروویژن، اگر کوئی نارمل بندہ آپ پہ تشدد کرتا ہے اور جو لا لگتا ہے وہی لا اگر ایک آدمی نے عورت پہ تشدد کیا تو وہی لگے گا، چاہے وہ اس کا ہسبینڈ ہے، باپ ہے، یا جو بھی، چاہے وہ عورت ہے، آدمی ہے، ماں ہے. اگر کسی پہ تشدد ہوا ہے تو آپ پہ وہی لا لگے گا جو ایک نارمل سچویشن پہ آپ پہ تشدد ہوا تھا. سیکنڈلی پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2016 ہے، یہ 2012 میں لا آیا تھا، 2016 میں امینڈ ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیکشن 3 اس کا پروہیبٹ کرتا ہے آل فارمز آف وائلنس. صرف وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس میں ایک تھپڑ مارنا نہیں آتا، فزیکل وائلنس، ایموشنل وائلنس اینڈ آل کائنڈز آف وائلنس، جس میں اکنامک وائلنس بھی آتا ہے. اور اگر کوئی عورت اس قسم کا وائلنس سفر کر رہی ہے تو شی نیڈس ٹو اپروچ دا نیئرسٹ کورٹ آف ہر ٹاؤن اینڈ پبلک مینٹیننس اس میں نارملی اگر ہم دیکھیں تو یہ آگے پروسیڈنگز کیسے ہوتی ہیں؟ کیا جس طرح سے اب عائشہ جان زیب کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بعد کیا قانون آگے کس طرح سے بڑھتا ہے، اپنا راستہ کس طرح سے بناتا ہے، اور میکسیمم سزا ایک آدمی کو کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو عائشہ جان زیب کی سچویشن ہے اس میں آرڈنری لا لگتا ہے، آرڈنری اس نے پی پی سی کی پروویژنس لگی ہیں، اس میں یہ ڈومیسٹک پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ نہیں لگا. جو پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد عورت کو نشانہ بناتا ہے تشدد کا تو وہ اس آدمی کے خلاف آرڈر لے سکتی ہے کہ وہ آدمی اس عورت کے قریب نہ جائے اور وہ گھر علاقہ چھوڑ کے چلا جائے، اور 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے آدمی کو روک دیا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر نہیں گھس سکتے. دس از اے گڈ لا بیکاز ہی از اسٹل ہز وائف، اور یہ چیزیں یوز کی جا سکتی. جہاں تک ہم تعزیرات پاکستان کی بات کریں تو جس قسم کا اس نے چوٹ پہنچائی نا اس قسم سے سزا ہوگی. جیسے کہ اس میں 337(3) اگر اس کے فیس پہ کی ہے تو اس کے حساب سے ہوگی 2 سال، 5 سال. جس قسم کی تکلیف پہنچائی ہے، اگر وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یہ جو پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کہتا ہے اگر تو پی پی سی میں سزائیں لکھی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل کسی کا خدا نخواستہ فریکچر ہو گیا فیس پہ تو اس کی 10 سال سزا ہے، جو اس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے مطابق سزا ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچائی نہیں اور صرف ویسے ڈومیسٹک وائلنس کیا تھا، تھپڑ مارا تھا، اس کا کوئی نشان نہیں آیا، اس سے کوئی چوٹ نہیں آئی، کوئی میڈیکل اویلیبل نہیں ہے، تو پھر اس کی 3 سال سزا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے تحت. لیکن اگر جس طرح عائشہ کا کیس ہے، جو آپ کے تمام وونڈز کلیئر ہیں، مار کے جو نشانات ہیں وہ فیس پر آیا ہے، تو اس قسم کی کیسز میں میکسیمم سزا ایک آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ میڈیکل گراؤنڈ پہ ہوگی. جو میڈیکل آئے گا نا کہ میڈیکل اوپینین آئے گا کہ اس نے یہ وونڈ دی ہے، فار ایگزامپل جیسے شجاع خفیفہ ہے، اس کی شجاع خفیفہ رہ گئی ہے. شجاع خفیفہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے وونڈز کلیئر ہوتے ہیں لیکن کوئی اندر انجری نہیں ہوتی، تو اس کی 2 سال تک سزا ہے. اگر کوئی میڈیکل جو ہے، اگر وہ کوئی ایسا میڈیکل لے آتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا فریکچر بھی ہوا ہے، پھر 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے، 12 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اور کوئی جرمانہ وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ جی فائنز بھی ہیں اس کے بالکل. اچھا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا ملزم جو ہے وہ ضمانت پر بھی رہا اس کو کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈومیسٹک وائلنس میں وہ رہا مشکل ہو جائے. ڈومیسٹک وائلنس دیکھیں یہی چیز ہے نا، یہ ایک ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانس ہو گیا جاتا ہے. جب کورٹ دیکھتی ہے کہ اس کے رہا سے جو مدعی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اوبویسلی مدعی کی جان بھی خطرے میں، یا اس کو تھوڑا سا وہ بری سچویشن میں آتی ہے، تو یہ ایک گراؤنڈ ہے اس کی بیل روکنے کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ردا نور فار بینگ ود اس ٹوڈے. ویورز اگین آئی وڈ سے کہ جو بھی آدمی ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ نامرد ہے، اور وہ ایک انتہائی کمزور قسم کا آدمی ہے. اور عورت کو جب پہلا تھپڑ اگر کوئی بھی مرد مارتا ہے نا تو عورت کو فوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے. اس پر اپنا جو سٹانس ہے ایکشن کے ساتھ ساتھ مطلب کوئی نہ کوئی سٹینڈ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ ونس اگر آپ خاموش رہ کر یہ تشدد برداشت کر لیتے ہیں تو پھر ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس لیول کا تشدد کا نشانہ بناتا ہے کہ پھر عائشہ جان زیب جیسے کیسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. سو پہلی بار کا تھپڑ ہی جو ہے اسی کا جو جواب ہے اسی پہ ہی آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. نا ویمن نیڈس ٹو بی ویری اسٹرانگ. آج کی خاتون پڑھی لکھی ہے، میرے خیال میں فوری طور پر اس پر جو ہے آپ کے پاس قوانین موجود ہیں، آپ کو اس حوالے سے لیگلی جو ہے وہ جو قوانین موجود ہیں ان کا راستہ یعنی لا کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے آپ خود سٹینڈ لیں. ظلم آپ برداشت کرتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ آ کر فائٹ نہیں کر سکتا. تو جو جنگ آپ کی ہے وہ آپ نے ہی لڑنی ہے، اور اس کو پہلے سٹیپ پہ ہی لڑ لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ معاملات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ پھر یہ حالات ہوں.